اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، میرے مسلمان بھائیوں، مومن بھائیوں، بہنوں، ہم آج ایک ایسے ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں توحید. توحید کیا ہے؟ تو آپ لوگوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو تو بول دیتے توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. توحید ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس کا زندگیوں میں ہماری بہت بڑا دخل ہے، اور اس کے بغیر تو ہم مسلمان بھی نہیں ہیں. توحید کے بغیر یہ دنیا سمجھتی کیا ہے توحید کو؟ اصل میں توحید کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آدم کا ابو البشر بننا توحید ہے. نوح کا کشتی بنانا توحید ہے. یعنی پریکٹیکل چیزوں میں اللہ کی مرضی کو انوالو کرنا توحید ہے. اسماعیل کا اپنے والد کے خنجر کے نیچے آ جانا توحید ہے. رسول اللہ کا مختلف جنگوں میں جانا توحید ہے. یہ توحید کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ بس اللہ ایک ہے، بس اللہ کی مرضی کچھ نہیں ہے، اس کا منشا کچھ نہیں ہے، اس کی رضا کچھ نہیں ہے، اس کا چاہنا کچھ نہیں ہے. اگر ہے اس کا چاہنا، اس کی مرضی، اس کی رضا، تو تمہاری مرضی اس میں شامل نہ ہو. اگر ہے اس کا منشا تو تمہارا منشا اس میں شامل نہ ہو. توحید کو اپنے حساب سے منشا سمجھانے والوں، اللہ کی مرضی میں آپ اپنی مرضی شامل نہ کرو. توحید کا کمال رسول اللہ کی سنت کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنے والوں، توحید کا کمال یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی مرضی کو مشعل راہ بنائے اور اپنی مرضی کو دفن کر دے. رسول اللہ نے یہی توحید پہ زندگی گزار دی. توحید یہ نہیں ہے کہ بس اللہ ایک ہے بول کے بیٹھ جاؤ. جس وقت تم کلمہ پڑھتے ہو نا، اس کے بعد سے تمہارا ہر عمل اللہ کی مرضی کے حساب سے ہونا چاہیے. تمہاری مرضی یا میری مرضی کو اٹھا کے طاق پہ رکھنا چاہیے. تو توحید ہے، تو اسلام ہے، تو مسلمان ہے. نہیں بس اللہ ایک ہے، اس کے بعد اللہ کی تو کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی جو نا شریعت ہی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی تو کوئی مرضی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی منشا ہے، نہ انہوں نے کوئی شریعت دی ہے ہمارے کو، نہ حرام نہ حلال، کچھ بھی نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے. ہماری مرضی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری مرضی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ہر چیز اللہ کی مرضی پہ. اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کھانا کھانا کیسا کھانا کھانا ہے، اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے؟ پانی پینا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلنا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کو ہر چیز میں شامل کیا ہے. ہر چیز کو اللہ نے تمہارے بھلے کے لیے، میرے بھلے کے لیے بتایا ہے کہ اس کی مرضی میں ہی تمہارا بھلا ہے، اس کی مرضی میں ہی تمہاری جو ہے نا زندگی کا فائدہ ہے. اب دیکھو تم، اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، کئی معاملات میں اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی بات کی نہیں ہے، وہ کرتے ہی نہیں ہیں. اپنی نفسانی
خواہش کے مطابق وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ کے باتوں کو یہ لوگ اٹھا کے طاق پہ رکھ دے رہے ہیں۔ اب ایک غدیر کا واقعہ لے لو۔ غدیر کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، اور ڈیفینیٹلی وہ اللہ کی مرضی سے اعلان تھا، کیونکہ اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے نہیں ہیں وہ۔ کبھی لوگوں نے سوچا ہے اس بارے میں بجائے بکواس کرنے کے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ کام کرو، ولایت کا اعلان کرو، تو اللہ کے رسول نے کہا، یہ ورڈ کہا کہ اللہ میرا مولا ہے، اور پھر جتنے صحابہ تھے وہاں پہ سب سے پوچھا کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ سارے کے سارے نے کہا بھلا آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے مولا علی کا ہاتھ اوپر اٹھا کے کہا، من کنت مولا، میں جن کا مولا، یہ علی ان کے مولا ہے۔ اب لو بھائی، اس کے بعد ایک اور چیز بھی رسول اللہ نے فرمائی ہے، وہ تو کسی کو معلوم ہے یا نہیں، یہ نہیں معلوم ہے، اگر معلوم بھی ہے تو وہ باغی ہے، معلوم رکھ کے کام کرنے والے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم والی من والا علی، اے اللہ محبت رکھ ان سے جو علی سے محبت رکھے، اور وعادی کل من عادی علی، اور دشمنی رکھ ان سے جو علی سے دشمنی رکھے۔ اب علی سے دشمنی ہے کیا بول کر لوگوں سے پوچھے تو نہیں ہم کہیں علی سے دشمنی کریں گے، ہمارے کو کیا، ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، کئی لوگوں نے تو اہل سنت والجماعت پاکستان کے صدر نے کہا ہے کہ مولا کے معنی غلام کے ہیں، یعنی مولا کا درجہ، مولا علی کا درجہ گرا رہے ہیں لوگ۔ ایک پاکستان کے ایک عالم تھے مولانا طارق جمیل، انہوں نے مولا علی کہا تو ان کو تبلیغ جماعت سے آؤٹ کر ڈالے، اور اس کے بعد ان کو ذلیل کرے کہ تم، اور دوسرے لوگ بولے کہ تم کو کیا ضرورت ہے یہ سب بات کرنے کی۔ تو طارق جمیل صاحب نے کہا کہ بھائی اب تک میں گمراہی میں تھا، جب مجھے پتہ چلا کہ مولا ہے حضرت علی، میں نہیں بولوں گا، وہ تو مولا علی علیہ السلام بولوں گا میں، تو ان کو آؤٹ کر دیے۔ تو کیا فرق پڑا؟ ابھی تک اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور عوام کی نظر میں ابھی بھی انہوں ایک اچھے عالم مانے جاتے ہیں، بارے الگ کر دینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت پرانے عالم تھے اہل حدیث کے، مولانا اسحاق، انہوں نے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے نہیں معلوم، کہ جو لوگ سنسیئر رہتے ہیں نا ان کو لا کے سیدھے راستے پر بٹھا دیتا ہے۔ اب انہوں اپنے آخری دور میں انہوں بنو امیہ کا کچا چوٹا کھول کے رکھ دیے، اور اہل بیت کے اوپر تمام مظالم کا اظہار کرے اور کسی سے نہ ڈرے۔ کئی لوگوں ان کو موت کی دھمکی دیے تو بولے پرواہ نہیں ہے، میں تو حق بول کے مروں گا۔ اسی طرح سے بھائی کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو باطل بول کے مر گئے، اور وہ آج کے زمانے میں دنیا میں جو ہے نا بہت بڑے جو نا شخصیتیں مانی جاتے ہیں۔ ہمارے ایک جو ہے نا قرآن کی تفسیر کرنے والے ڈاکٹر اسرار الحق صاحب تھے، بیچارے اللہ ان کو جو ہے نا ان کی مغفرت کرے۔ ان کے بعض یہ سب کراؤڈ پلرز ہیں، ان کے پاس کراؤڈ بہت آتا، تو ان کا کام ہے نا سچ پہنچانا پبلک کو۔ ایک دن کہتے ہیں اپنی اس میں تقریر میں کہ اللہ کے نبی جو حدیث قصہ ہے، وہ حدیث قصہ کو انہوں نے ایزی لے لیا، یعنی حدیث قصہ اللہ کے رسول فرما رہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ اپنی مرضی سے اپنے نفس سے تو بولتے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 3-4 پڑھو، وہ سورہ تحریم نہیں، سورہ نجم پڑھو آیت نمبر 3-4، تو پتہ چل جائے گا۔ چلو اللہ کے رسول جو ہے نا اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے بول رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، چادر میں لے کے، اور بول رہے ہیں کہ یا اللہ تو ان کو پاک فرما دے جو چادر میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ہم اہل بیت کو، آیت نتیجہ آ گئی، ہم اہل بیت کو رسول اللہ کے جو نا ریکویسٹ پہ ہم پاک کر دیے، پاک و مطہر کر دیے۔
اب مولانا اسحاق صاحب کیا مولانا سنار صاحب بولتے ہیں رسول اللہ کے کوئی وہ سیریس بات نہیں تھی، وہ رسول اللہ ایسی جو لوگوں کو خوش کرنے، انہیں اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے چادر میں لے کے ایسا کر رہے تھے. ادروائز اہل بیت وہ نہیں ہیں، اہل بیت تو ان کی بیویاں تھیں اور یہ بول کے چلے گئے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا اور کتنے لوگ اہل بیت کا انکار کرنے لگے جو چادر میں تھے اور آج تک انکار کرتے آ رہے ہیں. تکفیری نظام کو جو ہے نا ایسے ہی لوگ پروموٹ کریں. ان کے معمولی باتاں انہوں سمجھ کے معمولی باتاں کر کے چلے گئے، لیکن اس کے اوپر بہت بڑا زندگی میں امت پر بڑا فرق پڑ گیا. ایک تو اور ایک پیر صاحب ہے، پیر صاحب بیٹھ کے جو ہے نا بول رہے ہیں، پیر کیا نام ان کا، ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں کہتے ہیں حضرت زینب بچپن میں انتقال کر گئے تھے. کہتے ہیں کربلا کے واقعے میں حضرت زینب کا جو رول ہے پوری دنیا کو معلوم ہے. یزید کے چھکے چھڑانے والے جو ہے نا والی محترم اہل بیت شخصیت کا نام حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے، لیکن وہ ان کی نظر میں تو وہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی. یہ تو ہمارے پیرا ہیں، وہ تو اہل بیت کو جو ہے نا مطلب وہ بھی اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ رسول اللہ کے وائفز کو مانتے ہیں، اہل بیت رسول اللہ کے گھر والوں کو مانتے ہیں. وہ بھی جو ہے نا ایسے ہی تکفیری فطرت کے انسان ہیں، مگر پیر بن گئے ہیں اور وہ پورا کراؤڈ پول کر کے یہ ان کے منہ میں ڈال کے یہ سب چیزیں ان کے لوگوں کو، ان کے مریدوں کو سکھاتے ہیں. اب اگر یہ بات ہے تو تم کیا کر رہے پتہ نہیں، تم لوگ کیا کر رہے معلوم ہے، تم لوگ رسول اللہ کی وصیت کو جھٹلا رہے ہو. رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے بیچ 2 گرا خدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وہ عطرت ہی. اب تم کہاں سے بولتے، عطرت بولتے اولاد کو بولتے، اب تم کہاں سے بول سکتے کہ بیویاں ہیں بول کے. تو تم کیا کرے، رسول اللہ کے جو ہے نا 2 روپ کر دیے. ایک روپ کر دیے نبوت کا، رسول اللہ کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک روپ کر دیے نبوت کا، ایک روپ کر دیے بشریت کا. اب یہ سب باتیں جو ہے نا جو میں تمہارے بیچ 2 گرا خدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ رسول اللہ بشریت میں بولے کہتے ہیں. یہ لو ایسے چیزاں، یہ تکفیری نظام، یہ بنو امیہ کے پیسے کھانے والے لوگ، آج تک ان کو فنڈنگ ہے، بے شمار فنڈنگ ہے. یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور کر کے چلے جا رہے ہیں، وہابزم کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اب میں کیا بولوں گا، جو بھی ہے کر رہے ہیں. اللہ ان کو جو ہے نا، یا تو ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ ان کی زندگیوں میں ان کو اللہ صراط مستقیم پہ راستے پہ لگا دے اور حقیقی عقیدہ عطا کر ان کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا بعد میں مصیبتوں چھیلنے سے محفوظ رکھے. جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ والمن والا وعادی کل من عاد علی، تو علی سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتا ہے، اور اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کو اللہ دشمنی رکھتا ہے. یاد رکھو، اللہ کی دشمنی ان کو دفن کر دے گی، ان کو نیست و نابود کر دے گی. یہ سمجھ نہیں رہے. اب سیریا میں بیٹھ کے لوگ جو ہے نا وہاں پہ تکفیری نظام کے لیے لوگ آ کے بیچارے معصوم لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کا نام، یہ تکفیری لوگوں کا نام یہ لوگ رکھ رہے ہیں شہزادے ہیں. کہتے وہ جو تکفیری، جو اللہ کے رسول اور ان کے آل کو نہیں ماننے والے شہزادے ہیں، اور وہ مسکین لوگوں کو ماننے والوں کو وہ لوگ جو ہے نا شہزادے بول رہے اور خوش ہو رہے، نعرے لگا رہے ان کے لیے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہی وجہ ہے جو ہمارے علماء ان کو یہ دین دے کے گئے، یہ راستہ دے کے گئے، جو کفار اور مشرکین کی مدد سے یہ کام کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا انجام ضرور کرے گا. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہے. تو ہم کو اس بات سے کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. جتنی ہماری پاک خون ہے جو وہی جو ہے نا شہید ہوئے گا، اللہ قبول کرے گا ان کو، اور باقی نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.